بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے، اور سورۃ الاحقاف یہ حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی آخری اور 7ویں سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں ہر انسان زندگی گزارنے کے لیے تعلیمات الہیہ کا محتاج ہے۔ اس جہان میں ہر آدمی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکام کا اور تعلیمات الہیہ کا اور وحی کا محتاج ہے، اور اس پر تمام کے تمام انبیاء گواہ ہیں، اور اس پر تمام کی تمام آسمانی کتب شاہد اور گواہ ہیں کہ اس دنیا میں انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام دیا ہوا نظام شریعت کو وہ زندگی میں سامنے رکھ کر نہ چلے، اس دنیا میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور اس پر تمام انبیاء کا اتفاق اور تمام آسمانی کتب کا اتفاق ذکر فرمایا، اور انسان تو کیا یہاں تک کہ جنات بھی اس بات پر گواہ ہیں اور آگاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کو سمجھایا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو سن لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ ایک جن تقریر کر رہا ہے جا کے اپنے جنوں کے سامنے، اور یوں کہہ رہا ہے وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کرے گا۔ اور سنو وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے داعی یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی نہ کی، وہ اللہ کو کہیں بھی نہیں ہرا سکتا۔ وہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر لے گا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں ایک اور مضمون سمجھایا، فرما بردار اولاد کے لیے، یعنی ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے کس طرح سے دعا کریں۔ بڑی پیاری دعا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور پر ماں کے ساتھ۔ ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھایا ہے، 3 مشقتیں ماں نے اکیلے برداشت کی ہیں، وہ ایک حمل کی مشقت، جننے کی مشقت، دودھ پلانے کی مشقت، یہ 3 مشقتیں ماں اکیلے اٹھاتی ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ وان اعمل صالحا ترضی، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو۔ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولادوں کو بھی اچھا کر دے۔ یہ ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس دعا میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرما اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص آئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا آپ کی ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہیں؟ کہا جی خالہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ جا کے نیکی کرو۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وہ نیک اعمال ہیں جن نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ پاک دنیا میں انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، سورہ محمد ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں مومن اور کافر دونوں کی زندگی کا تقابل کرایا گیا کہ اس دنیا میں مومن کیسے زندگی گزارتا ہے اور کافر کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اور مومن کی زندگی اللہ کے نزدیک پسندیدہ زندگی ہے، اور کافر کی زندگی اس دنیا میں جس طرح سے وہ گزارتا ہے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز سے عاری ہو کر، علیحدہ ہو کر، تمیز کیے بغیر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین زندگی ہے۔ جب دنیا میں ان کے اعمال کا تقابل کرایا گیا تو اسی کے
حساب سے اللہ پاک آخرت میں بھی پھر جزا عطا کرے گا۔ اہل ایمان کے لیے جنت کے وعدے ہیں اور ہر ایمان والے کو اللہ پاک جنتیں عطا کرے گا، اور کافروں اور نافرمانوں کے لیے سخت سزائیں سنائی گئی۔ اور ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر تحریض علی القتال والجہاد، یعنی قتال اور جہاد پر بھی ابھارنے اور منافقوں کے کچھ احوال بھی ساتھ ذکر ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورۃ الفتح یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اور اہل اسلام کو بہت بڑی فتح کی اطلاع اور نوید اور خوشخبری سنائی گئی، اور اسلام کا غلبہ بتایا گیا، اور فرمایا کہ بڑے بڑے غنائم آپ کو حاصل ہوں گے، بڑی بڑی مال غنیمتیں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، اور کچھ منافقوں کے احوال بھی سنائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاتھ پر ہر وقت بیعت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہمہ وقت پورا کرنے کے لیے تیار اور کھڑے رہتے تھے، ان کے فضائل کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ایسوں سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کے مستحکم اصول ذکر کیے گئے، اور اگر یہ اسلامی ریاست میں نہیں قائم ہو سکتے تو اپنے گھر کے اندر ہم ان اصولوں کو تو قائم کریں۔ یہ بہت خوبصورت اصول ہیں، یہ لکھے ہوئے ہوں، اور اگر دیوار پر ہم لکھ کر لگائیں اور روزانہ ہم انہیں دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، اس صورت کا مطالعہ کریں، اور پھر ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ اصول کافی ہے۔ نمبر 1، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو مت لے کے آیا کرو۔ یہ سب سے پہلا بنیادی مستحکم اور مضبوط ترین اسلامی ریاست کا اصول ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ارباب اقتدار، اصحاب مال، فلاں 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 فلاں، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی چاہت ہوگی، لیکن تمہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم کرنا ہے۔ اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو مت ترجیح دو، معاشرے کو مت ترجیح دو، لوگوں کے کہنوں کو مت ترجیح دو، اپنے نفس کی خواہشات کو مت ترجیح دو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی سب سے اول چیز ہے۔ نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ یہ فضائل سمجھائے، آداب سمجھائے، اہل علم کے آداب سمجھائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اس وقت یہ ادب آپ کی ذات گرامی سے متعلق تھا، اور اب اگر کوئی آدمی روضہ رسول پر جاتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اب وہاں کوئی جاتا ہے تو روزے پر بھی اس کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، آہستہ۔ اور لیکن اب کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اہل علم کی، جہاں سے آپ کو علم آتا ہے، جن ذرائع سے آپ کو علم آتا ہے، ان کا ادب کرو۔ دوسرا اصول ادب سمجھایا۔ نمبر 3، ولا تجہروا لہ بالقول، ان کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر، ادب سے نام لو۔ اور نمبر 4، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص خبر لے کے آتا ہے، خبر کی تحقیق کیا کرو۔ بلا تحقیق خبر پر عمل کرنے سے کہیں نقصان اٹھاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پر چڑھائی کر دو اور پھر بعد میں تمہیں شرمندگی ہو۔ اور نمبر 5، تمہیں سمجھنا چاہیے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ اور رسول کی زندگی موجود ہے۔ تم اختلافات میں، زندگی کے معاملات میں اپنے نبی کی پیروی کرو، اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ قرار دو۔ اور یاد رکھنا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ اللہ سے مانگا کرو اللہ ایمان کو تمہارے دل میں محبوب بنا دے، مزین کر دے۔ اللہ پاک تمہارے نزدیک کفر کو، فسق اور فجور کو اور عصیان کو تمہارے دلوں کے اندر نفرت، ان چیزوں کی، گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ اور جس شخص میں یہ خصوصیات ہیں اولئک هم الراشدون، یہ رشد ہے۔ کیا دل میں ایمان محبوب ہو جائے، ظاہری اعضاء پر ایمان سج جائے، اسلام سج جائے، زندگی اسلام کے مطابق ہو، معاشرتی زندگی، معاملات کی زندگی، لین دین، شادی بیاہ، غمی خوشی، ساری زندگی اسلام کے مطابق ہو، اور دل کے اندر بھی ایمان راسخ ہو، اور کفر اور فسق اور فجور اور نافرمانی، ان تمام چیزوں کی دل کے اندر نفرت موجود ہو۔ جن لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، یہ کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ رشد ہے۔
اور یہ رشد وہ خوبی ہے جس کے متعلق سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا ہے، ابراہیم کو یہ خوبیاں عطا کی ہیں، تو یہ خوبیاں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اسلامی ریاست کے اصول کی بات چل رہی تھی، چھٹا اصول سمجھایا، اگر مسلمان دو آپس میں لڑ جائیں، دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، دو فرد آپس میں لڑ جائیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے درمیان میں اصلاح کرانا، صلح کرانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کبھی یہ مت سوچا کرو کہ میرا کیا کام ہے، وہ لڑے اور مرے، میرا اس سے کیا غرض ہے، نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم جانتے ہو تمہارے اقربا میں، اعزاء میں، رشتہ داروں میں وہ دو آدمی ناراض ہیں، کیا آپ نے صلح کے لیے کوشش کی ہے؟ اگر آپ نے صلح کے لیے کوشش نہیں کی ہے تو آپ نے اللہ کا یہ حکم چھوڑا ہے اور توڑا ہے۔ آپ نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، آپ روزے دار بھی ہیں، آپ جناب قیام اللیل بھی کرتے ہیں، آپ لیلۃ القدر کا قیام بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فریضہ آپ نے نہیں پورا کیا؟ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے گرد و نواح میں، اگر کوئی ناراض ہے تو ان راتوں میں، مقدس راتوں میں ہمیں جا کے صلح کرانی چاہیے، اور یہ بہت عظیم ترین عمل ہے۔ اور ساتواں اصول سمجھایا کہ اگر صلح کرتے ہو تو پھر صلح میں عدل و انصاف، یہ نہیں کہ ایک کی طرف داری کرو، دوسرے کی طرف داری کرو، دوسرے پر تم ظلم تھوپو، یہ نہیں، اعتدال سے، انصاف کے ساتھ کام کرو۔ اور نمبر 8واں اصول یہ سمجھایا لا یسخر قوم، یہ اختلافات کیوں آتے ہیں معاشرے میں؟ اب وہ اسباب گنوائے، ان اسباب کی وجہ سے معاشرے میں اختلاف آتے ہیں، چاہو تو اس کو آگے 8، 9، 10، 11، 12 یہ اصول ذکر کرو، اور چاہیں تو آپ اس کو 6 الگ اصول بتائیں کہ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیا ہیں۔ نمبر 1، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا سخریہ نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد کا، نہ عورت کا۔ عورت مرد کا مذاق اڑائے، اس کو تو یہاں ذکر ہی نہیں کیا، پتہ چلا کہ عورت کا تو کام ہی نہیں ہے مرد کے ساتھ مذاق کرنا۔ یہاں کہا کوئی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ یہ اسی لیے ذکر کیا کہ عورت کا کام ہی نہیں ہے مردوں کی مجلس میں جانا۔ اور ولا تلمزوا انفسکم، اور فرمایا ایک دوسرے کو طعن نہ دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، نمبر 3، ایک دوسرے کو برے نام سے مت یاد کرو۔ اور نمبر 4، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچا کرو۔ اور نمبر 5، ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، ٹوہ میں پڑھ کے اس کے عیوب تلاش کرتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان کے ٹوہ میں پڑتا ہے اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے، اللہ اس کی ٹوہ میں پڑ جاتا ہے اور اللہ پھر گھر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے۔ اور نمبر 6، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو اس بدگمانی کو پکا کرنے کے لیے ٹوہ میں پڑتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اور جب عیب مل گئے تو اب عیب زبان پر لے آتا ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا کتنا بدترین جرم، جس کو حدیث میں اشد من الزنا کہا گیا، زنا سے بھی بدترین جرم ہے، اور جس کو قرآن میں کہا گیا اپنے حقیقی بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، یہ کتنا بدترین جرم ہے۔ 2 اشخاص کو آپ نے دیکھا کہ ان کی زبان سے کسی کی غیبت ہو رہی تھی، آپ اس وقت تو نہیں بولے، آگے چل کے آپ نے دیکھا ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اشخاص کو بلایا۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز تھا سمجھانے کا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس گدھے سے گوشت کاٹ کے کھا لو۔ کہا اللہ کے رسول کیسے، یہ تو حرام ہے، بدبو، تعفن، اور اس کو جانور نوچ رہے ہیں تو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے پہلے کیا ہے، مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، وہ بھی تو حرام ہے، وہ بھی تو حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا معراج کی رات میں کہ یہ اپنے جبڑوں کو چیر رہے ہیں، وہ لوگ ناخن بڑے بڑے لوہے کے ناخنوں سے کاٹ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں اپنے چہروں کو۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہ یہ غیبت کرنے والے، مسلمانوں کی عزتوں پر حملے کرنے والے۔ تو ان جرائم سے اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اسلامی معاشرے کے بڑے بنیادی اصول ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں قائم نہ ہو سکے تو گھر میں تو ان اصولوں کو قائم کرو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ کس بنیاد پر تم دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو؟ مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر؟ سب کو اللہ پاک نے ایک ہی جگہ سے پیدا کیا ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، ذکر و انثی، ایک مرد عورت سے سب پیدا ہوئے ہو۔ قبائل کی تقسیم اللہ نے اس لیے کی تاکہ تمہیں پہچان رہے،
اور اللہ کے ہاں بلند مقام اس کا ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے. تو تقوی اپنے اندر پیدا کرو تو بلند مقام تم پاؤ گے. تو ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے. اپنے گھر سے آئیے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ سورۃ الحجرات کے مبارک اصول ہم اپنے گھر کے اندر نافذ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم نافذ کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ قاف ہے، اور اس میں قیامت اور قیامت کے بعد والے تمام احوال اور اس قدر قیامت کے بعد کی ہولناکیوں کو اور قیامت کے قیام کو اور قیامت پر دلائل کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کو بھی، اور اسی طرح سے نفخہ ثانیہ دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی اور سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ مناظر ہیں. اور اس کے بعد سورۃ الزاریات ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں قسمیں کھا کر یہ کہا کہ جزا اور سزا کا دن مقرر ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے. انما توعدون لصادق، جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، وہ سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً جزا کا دن، فیصلے کا دن آنے والا ہے. اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا